إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اسی دین پر ہم کو زندہ رکھے اور اسی پر ہماری موت آئے. ایمان کا چراغ جب ایک بندے کے دل میں جلتا ہے تو اس کی روشنی اس کے کردار کے ہر گوشے کو منور کر دیتی ہے. ایک بندہ اگر سچا مسلمان ہے تو اس کا اسلام صرف مسجد میں آ کر کے دکھائی نہیں دینا چاہیے. اگر ایک بندہ سچا مسلمان ہے تو مسجد کے اندر بھی سچا مسلمان ہوگا، مسجد میں عبادت کرتے ہوئے بھی اس کا اسلام دکھائی دے گا. ایک بندہ اگر سچا مسلمان ہے تو پارلیمنٹ میں سیاست کرتے ہوئے بھی اس کا اسلام دکھائی دے گا. ایک بندہ اگر سچا مسلمان ہے تو اپنی دکان پر تجارت میں بھی اس کا اسلام دکھائی دے گا. ایک بندہ اگر سچا مسلمان ہے تو اپنے گھر کے اندر اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے متعلقین سے، اس کے رویے میں، اس کے اخلاق اور سلوک میں بھی اس کا اسلام دکھنا چاہیے. اسلام محض چند عقیدوں یا چند رسموں کا نام نہیں ہے. اسلام زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام ہے. تو ایک بندہ اگر واقعتاً مسلمان ہے تو اس کا اسلام صرف اس کی زبان کے اقرار میں نہیں دکھنا چاہیے، اس کے کردار کے ثبوت میں دکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے. ایک مسلمان اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے سلوک سے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات سے پہچانا جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. کیونکہ اسلام ہم کو صرف ایک کلمہ پڑھنا نہیں سکھاتا، اسلام ہم کو ایک نماز ہی نہیں سکھاتا، اسلام ہم کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتاتا ہے. اسلام ایک نظام حیات ہے، ایک لائف اسٹائل کا نام ہے. مسلمان اپنی لائف اسٹائل سے پہچانا جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی میں، بیشتر لوگوں کی زندگی میں، اسلام جمعہ سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے. نہا دھو کر کے تیاری کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھ کر کے ہماری زندگی سے اسلام کا کردار ختم ہو جاتا ہے. بس ہفتے میں ایک دن، اس کے بعد ہفتے کے باقی دن میں ہمارا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں بچتا. بہت سارے لوگوں کے لیے تو یہ جمعہ کا بھی تعلق نہیں. یعنی کچھ لوگ تو ہیں جن کے لیے جن کا اسلام جمعہ کے دن دکھائی دیتا ہے، سرما ورما لگا کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. اور بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جن کا جمعہ میں بھی ان کا اسلام دکھائی نہیں دیتا. ان کے پاس اسلام کا ثبوت صرف ان کا ختنہ ہوتا ہے، بس ختنہ ہوا یہی اسلام کا ثبوت ہے. تو ایسا تو مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اسلام کے ثبوت کے لیے ختنے کے علاوہ کچھ نہیں بچائیں، جمعہ کے علاوہ کچھ نہیں بچائیں. مسلمان اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے
سماجی سطح پر، اخلاقی سطح پر، معاملات کی سطح پر ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق باقی نہیں بچا۔ بھئی میں تو مولوی ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی کی دوڑ مسجد تک۔ آپ تجارت میں ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ مالی لین دین کرتے ہیں لوگوں سے، آپ بتائیے آج کے اس دور میں ہمارے سماج میں آپ کسی مسلمان سے کوئی مالی لین دین کرتے ہوئے صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے، کیا اس سے کچھ زیادہ ایمانداری کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے، اس سے مالی لین دین کرتے ہوئے میں زیادہ امید رکھوں ایک کافر کی بنسبت کہ یہ مجھ سے ایمانداری کے ساتھ پیش آئے گا؟ معاملہ اس کے برعکس ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر کہ مولانا ایک کافر سے کوئی مالی لین دین کرو تو خوف نہیں آتا، مسلمان سے کوئی مالی لین دین کرو تو ڈر لگتا ہے پیسہ ڈوب نہ جائے، لے کر بھاگ نہ جائے، ہڑپ نہ جائے۔ ہاں، مسلمان تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام تو ہم کو بھئی ایمانداری کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ایمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان، اور دار مطلب رکھنے والا، تو ایمانداری کا مطلب ایمان رکھنے والا۔ تو ایک بندے کے اندر ایمان ہے تو اس کا ایمان دکھنا چاہیے اس کی تجارت میں، اس کے کاروبار میں، اس کی سیاست میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے سلوک میں۔ صرف جمعہ کی ایک نماز ہماری شناخت نہیں ہونی چاہیے، پر مسئلہ یہ بہت بڑا ہے، ہماری زندگی کے بیشتر معاملات میں ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق باقی نہیں بچا، بیشتر معاملات میں۔ اور انہی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے شادی بیاہ کا۔ شادی کے معاملات میں آپ ایک کافر کے گھر میں ہونے والی شادی اور ایک مسلمان کے گھر میں ہونے والی شادی سامنے رکھ کر کے موازنہ کریں، کمپیئر کریں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں، یہ جو 4 5 6 مہینے رسمیں چل رہی ہیں، کیا فرق رہ گیا ہے دونوں میں؟ بس اتنا ہی فرق رہ گیا کہ ان کے یہاں پر پھیرے لگائے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں پر عقد نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ باقی پوری شادی کی کارروائی دیکھ لیں، آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ مسلمان کی شادی کی کافر کی شادی ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا شادی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا نکاح ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے؟ اسلام نے ہم کو جیسے نمازیں سکھائی ہیں ویسے اسلام نے ہم کو نکاح کرنا بھی سکھایا ہے نا۔ آپ جب حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو جب آپ کو نماز کے ابواب اور زکوٰۃ کی کتاب اور حج کی کتاب ملتی ہے، وہیں ہر حدیث کی کتاب میں جو سنن ہیں ان میں آپ کو کتاب النکاح بھی ملتا ہے، نکاح کی کتاب۔ ہاں، نکاح کی بھی کتاب ملتی ہے، یعنی نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا نکاح، ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں اسلام کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان اپنی شادی میں بھی پہچانا جانا چاہیے کہ ایک مسلمان کی شادی ہے۔ کیا پہچان باقی رہے گی ہمارے یہاں پر؟ رسوم و رواج اور خرافات سے جتنا کافروں نے شادی کو مشکل بنا دیا، اس سے زیادہ مشکل ہمارے معاشرے اور سماج میں شادیاں ہو گئی ہیں۔ ہاں، کیا فرق باقی بچ گیا ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پوری ہمارے یہاں جو شادیاں ہو رہی ہیں کھنگال دیجیے، اس میں کہاں سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صرف شادی کے کارڈ پہ، بس شادی کے کارڈ پہ صرف النکاح من سنتی لکھا ہے، باقی جو شادیاں ہو رہی ہیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ ہاں، کہے کہ مسلمان ہیں۔ ہاں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم نماز میں مسلمان ہیں، ہم سماج میں مسلمان نہیں رہ گئے۔ اسلام ہم کو نماز کا بھی مسلمان بناتا ہے، سماج کا بھی مسلمان بناتا ہے۔ نماز میں آ کر کے ہم مسلمان بن جاتے ہیں، سماج میں آ کر کے بھول جاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اور ہم تو اہل حدیث ہیں الحمدللہ۔ ہاں، ہم کو فخر ہے اہل حدیث ہونے پر، ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ۔ ایک نماز کی سنتوں پر لڑ جاتے ہیں لوگوں سے، رفع الیدین عامل بالجہر، مناظرے کرتے ہیں صبح و شام۔ یہ سنتیں صرف نماز میں ہی کیوں یاد آتی ہیں ہم کو؟ کیا اللہ کے نبی نے صرف نماز میں ہم کو سنتیں بتائی ہیں، نکاح میں سنتیں نہیں ہیں؟ ہاں، نکاح کے وقت ہم اللہ کے نبی کی سنت کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صرف نمازوں میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، نکاح میں اللہ کے نبی کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی وہاں ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے؟ اہل حدیثوں کے گھر کے نکاح دیکھ لیں آپ۔ اہل حدیث صرف عقیدے اور نماز میں امت کی قیادت نہیں کرتا، اہل حدیث سماج میں بھی امت کی قیادت کرتا ہے۔
اہل حدیث کا نکاح تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے نکاح سے لوگ پہچانے کہ اہل حدیث گھرانے کا نکاح ہے. ہاں شاہ اسماعیل رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل دہلوی اپنے زمانے کے مجدد، توحید کا علم بلند کرنے والے، انہوں نے صرف عقیدے میں امت کی قیادت نہیں کی، ان کے زمانے میں جو سماجی مسائل تھے، بیوہ عورتوں کی نکاح کا مسئلہ تھا، آگے بڑھ کر کے خود علم بلند کیا. بیوہ عورتوں کی نکاح پر تحریک چھیڑی پوری کی بیوہ عورتوں سے نکاح کیا جائے، بلکہ غالباً خود بھی ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا، تحریک چھیڑی. اہل حدیث سماجی مسائل میں بھی امت کی قیادت کرتا ہے. ہم کاہے کہ اہل حدیث ہیں؟ ہاں ہم کاہے کہ اہل حدیث ہیں؟ اتنا مشکل ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر نکاح. ہمارا دین تو چاہتے نکاح آسان ہونا. بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. تو جب دین آسان ہے تو نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے تو نکاح بھی آسان ہونا چاہیے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا دین آسان ہے تو دین میں ایک نکاح بھی آتا ہے تو نکاح بھی آسان ہونا چاہیے. پر ہمارے یہاں آسان ہے نکاح؟ ہاں اتنا مشکل ہو گیا ہے نکاح، اتنا مشکل ہو گیا ہے. میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جو ہے نا، ان سے پوچھو بھائی زندگی میں تم نے کیا کیا، اچیومنٹ گناؤ اپنے، تو کیا گناتے ہیں؟ گھر بنوایا، اتنی بہنوں کی شادیاں کرائی، 2 بہنوں کی شادی کرائی، 2 بیٹیوں کی شادی کرائی، اماں ابا کو حج کرایا. مطلب نکاح کرنا اتنا مشکل کام ہو گیا ہے کہ آدمی کو لگتا تھا یہ بہت بڑی پہاڑی جو میں نے سر کر لی. یہ اچیومنٹ میں آدمی اپنے گناتا ہے کہ 2 بہنوں کا نکاح کرا لے گیا، 2 بیٹیوں کا نکاح کرا لے گیا. بعض لوگوں کی زندگی نا، میں کبھی دیکھ کر کے سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر اللہ ان سے پوچھے تم نے زندگی میں کیا کیا، اپنی عمر کہاں گزاری، وہ بولیں گے نکاح کروانے میں گزاری، اور کچھ کر ہی نہیں پاتے. اتنا مشکل ہو گیا ہے نکاح کرنا. بعض احباب اور رشتہ داروں کو میں نے دیکھا کم عمری میں ابا کا انتقال ہو گیا، آدھی عمر گزری ان کی بہنوں کا نکاح کراتے ہوئے، بہنوں کا نکاح کراتے کراتے اپنی بیٹیوں کی نکاح کی عمر ہو گئی، اب بیٹیوں کا نکاح کرا رہے ہیں، اور کچھ کر ہی نہیں پاتا ہے آدمی. اتنا مشکل ہو گیا ہے نکاح. یعنی آدمی سعودی چلا گیا ہے بیچارہ، دن رات مزدوری کر کے 4 پیسہ جمع کرتا ہے، 2-5-10 لاکھ روپیہ جمع ہوا، ایک بہن کی شادی کی عمر ہو گئی، سارا خرچہ کر دیا، مائنس میں آ گیا، قرضے لے کر کے نکاح ہوئے. پھر اس کے بعد پھر گیا سعودی، پھر 2-5-10 لاکھ جمع کیا، دوسری بہن کی شادی کی عمر ہو گئی، ادھر خرچہ کر دیا، بہنیں ختم ہوئی، بیٹیوں کی نکاح، اور کچھ نہیں کر پاتا آدمی. بس وہ جمع کرتا ہے، شادی میں خرچ کرتا ہے، جمع کرتا ہے، شادی میں خرچ کرتا ہے، اسی میں اس کی عمر کٹ جاتی ہے پوری. اتنا مشکل ہو گیا ہے نکاح ہمارے معاشرے میں. ہاں ہم اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور لوگوں سے کیا شکایت کریں، ہماری بات کر رہا ہوں. ہاں ہم اہل حدیث ہیں، نماز میں اہل حدیث ہیں، نکاح کے معاملے میں اہل حدیثیت بھول جاتے ہیں. بدترین قسم کی جاہلیت دیکھی ہے میں نے اپنی جماعت کے لوگوں میں. کسی اور سے میں کیا شکایت کروں، اپنی جماعت کے لوگوں میں. بھائی زبان سے لوگ کھول کر کے مانگ رہے ہیں، زبان کھول کر کے. میں سمجھتا تھا کہ بھائی اہل حدیث کم سے کم اتنا بے غیرت تو نہیں ہوگا کہ زبان کھول کر کے بول دے مجھے چاہیے. پر اپنے گھرانے کی بعض لڑکیوں کی شادی کا معاملہ آیا تو میں دیکھا منہ کھول کر کے مانگ رہے، بھیک مانگ رہے منہ کھول کر کے، اتنا لاکھ روپیہ دو، فلاں گاڑی چاہیے. اب تو موٹر سائیکل بولتے نہیں، بلٹ بولتے، سیدھا بلٹ چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے. ارے گنواتے ہیں لوگ. میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی ماں اتنی سخت دل ہوگی کہ وہ لڑکی والوں کو باقاعدہ گناتے ہیں. ارے اتنا پیسہ لگا پڑھانے میں لکھانے میں تو فری میں دے دیں کیا؟ تو لڑکے کو اسی لیے پڑھایا لکھایا تھا، ہاں بیچنے کے لیے پڑھایا لکھایا تھا لڑکے کو. انسان کا بچہ پالا کہ بکرا پالا تھا آپ نے. یہ بچے کو اسی لیے پال رہے تھے کہ ہٹا کٹا موٹا تندرست بنا کر کے اس کو جہیز کی منڈی میں لا کر کے بیچیں گے. اس کے پڑھانے، دودھ پلانے سے لے کے تعلیم دلانے تک 1-1 روپیہ گنواتی ہیں. لڑکی والوں کے سامنے کتنا خرچہ آیا ہے. بیچ رہی ہو لڑکیوں کو، لڑکی والوں کے ہاتھوں بیچ رہے ہو لڑکے کو. اسی لیے پڑھایا تھا اپنے بچے کو. ہاں منڈی لگی ہے، منڈی جیسے بکروں کی منڈی ہوتی ہے نا دیونار میں، باقاعدہ منڈی لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر دولہے، انجینئر دولہے، سعودی عرب میں کام کرنے والے دولہے، ہاں منڈی لگی ہوئی ہے. اب ڈاکٹر دولہے ان کے تو ریٹ ہی اتنے ہائی ہے کہ آدمی دیکھنے جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ آ جاتا ہے. منگنیوں میں 5-5 لاکھ روپیہ لوگ خرچہ کر رہے ہیں. آ کے واللہ شرم ختم ہو گئی لوگوں کی. آ کے لوگ بتاتے مولانا منگنی کی 5 لاکھ خرچہ آیا. ہاں
کون سا نیکی کا کام کر دیا تم نے؟ آ کر کے بتاتے کہ منگنی کر دی 5 لاکھ روپیہ خرچہ آ گیا ہے. اچھا یہ واحد منڈی ایسی ہے جس میں مولویوں کا بھی کچھ ریٹ ہے. ویسے تو مولویوں کا ریٹ بہت ڈاؤن ہے, ہاں 10,000 تنخواہوں میں مسجدوں میں کام کرتے ہیں, بہت ڈاؤن ہے ریٹ. جہیز کی منڈی ایک ایسی منڈی ہے جہاں مولویوں کو بھی اچھا ریٹ ملتا ہے, کم سے کم بائک تو ملی جاتی ہے. مولوی بھی بائک سے کم پر شادی, وہ بھی کون سے مولوی؟ یہ جو ہندوستان کے مدرسوں سے فارغ ہو, سنابلی, فیضی, میری طرح کے. ہاں اگر کسی کی منظوری آ گئی ہے سعودی عرب سے, کہیں مدنی بن گئے, تو پھر ان کو بھی 4 پہیہ چاہیے. مولوی جہیز لے رہا ہے, تقریر کون کرے گا جہیز کے خلاف؟ ہاں مولوی لوگ جہیز لے رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں جہیز کی. میں الحمدللہ یہاں پہ کھڑا ہوں نا, میں اس لیے بول رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے نہیں لیا, ایک گھڑی نہیں لی, ایک جوڑا کپڑا نہیں لیا, ایک جوتا نہیں لیا, الحمدللہ میں اس لیے بول رہا ہوں. کون بولے گا جہیز کے خلاف؟ پورے گاؤں میں 2-3 لوگ مل رہے ہیں جنہوں نے جہیز نہیں لیا. ہاں مولوی جہیز لے رہا ہے, مدنی علماء جن کی, میں بعض مسائل تو ایسے آئے کہ آدمی کی کہیں شادی فکس تھی, مدینہ سے منظوری آ گئی تو شادی توڑ دی کہ بھئی مدینہ سے منظوری آ گئی ہے, جہاں پہ شادی لگی ہے وہ ریٹ نہیں دے پائیں گے, ان کا ہائی ہو گیا ریٹ, ابھی ڈیمانڈ بڑھ گیا ان کا. کون بولے گا جہیز کے خلاف؟ ہاں منہ کھول کر کے مانگ رہے ہیں. کرلا میں نے دیکھا ایجنٹ چل رہے ہیں, ایجنٹ, ہاں ایجنٹ چل رہے ہیں. ایجنٹ ان کو اپنا خود سے نہیں بول پاتے تو ایجنٹ سے بلواتے ہیں. بلکہ میں نے تو دیکھا بعض ایجنٹ یہاں کرلا میں, مولوی حافظ, وہ لڑکی والوں سے بولتے ہیں کہ 25,000 دو, میں بات کروں گا تمہاری لڑکی کے لیے. لگے گا کہ نہیں لگے گا مجھے نہیں پتا, پر میں تمہاری لڑکی کے لیے رشتے کی بات کروں گا, 25,000 دو. اور لڑکے والوں سے جا کے بولتے ہیں میں دلاتا ہوں نا, کتنا چاہیے بولو, ہے ہمارے پاس ایسے رشتے. نہیں لینے والے کو بھی ایجنٹ جا کر کے بولتے ہیں میں دلاتا ہوں تم کو. اہل حدیث, حاجی, نمازی, بڑی بڑی داڑھیوں والے جا کر کے بولتے ہیں میں دلاتا ہوں, بولو کتنا تم کو چاہیے ریٹ. اچھا کچھ لوگ تو ہے بے شرم, مانگ لیتے ہیں منہ سے, اور یہ ایک طرح سے غنیمت بھی ہے کہ چلو بھائی ڈائریکٹ مانگ لیا, کم سے کم اتنا تو پتا چل گیا نا, اتنے دینے سے ان کا پیٹ بھر جائے گا. منہ کھول کر کے مانگ لے آدمی 10, 15, 20 لاکھ روپیہ, فلیٹ, گاڑی, کم سے کم اتنا پتا ہوتا ہے کہ چلو اتنے سے ان کا پیٹ بھر جانے والا ہے. سب سے خطرناک جہیز مانگنے والے وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ نہیں بولتے, انڈائریکٹ طریقے سے مانگتے ہیں. ہاں یہ رشتے کی بات کریں گے تو بولیں گے ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے, جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. ہاں سب سے بہتر طریقہ, سب سے آسان طریقہ جہیز مانگنے کا یہ, اہل حدیث اکثر ایسے ہی مانگتے ہیں. ہاں بولیں گے ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے, آگے کا دروازہ بند کر دیں گے اور پیچھے کا دروازہ کھولیں گے, جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. ہاں ٹیبل, جیسے رشوت لینے والا ہوگا نا, ٹیبل کے اوپر سے رشوت نہیں لیتا, وہ ٹیبل کے اوپر کیا بولے گا, ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے, پھر ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ پھیلائے گا, جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. ہاں اندر ٹیبل لیتے ہیں یہ, کیوں دیں گے بھائی, کیوں دیں گے اپنی بیٹی کو؟ تمہارے گھر میں وہ ان کی بیٹی بن کر کے نہیں آ رہی ہے, وہ تمہاری بہو بن کر کے آ رہی ہے. بولتے جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے, تو بھائی تمہارے گھر میں کیا وہ ان کی بیٹی کی حیثیت سے آ رہی ہے؟ ان کی بیٹی کی حیثیت سے وہ اپنے گھر میں تھی, اس کو لکھایا, پڑھایا, بڑا کیا, کھلایا, پلایا. اب تمہارے گھر میں وہ ان کی بیٹی بن کر کے نہیں آ رہی, وہ تمہاری بہو بن کر کے آ رہی ہے. اب اس کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے, وہ تمہارا گھر آ کر کے بسائے گی, تمہارے لیے بچے پیدا کرے گی, تمہارے لیے ٹفن اور کھانے بنائے گی, تمہاری جسمانی تسکین کا سامان فراہم کرے گی. وہ تمہاری بیوی ہے, اس کی ذمہ داری اب تم اٹھاؤ گے, وہ اپنی ان کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں دے رہے تم کو, جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. یہ انڈائریکٹ مانگ, اب ان کو پتا بھی نہیں ہوتا, ان کے بارے میں نہیں پتا ہوتا نا کہ کتنے پہ مطمئن ہوں گے. یہ جو انڈائریکٹ مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں پتا نہیں ہوتا. یہ ایسا نہیں بولیں گے اتنا چاہیے, وہ بولیں گے فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا, اتنا دے رہے تھے پر ہم نے نہیں کیا. ہاں اتنا دے رہے تھے پر ہم نے نہیں کیا. اب اس کا مطلب اتنے میں ان کا پیٹ نہیں بھرے گا, پر کتنے میں بھرے گا یہ نہیں بتاتے. لڑکے والا بھی پریشان, لڑکی والا بھی پریشان ہے نا کہ کتنے میں بھرے گا, پھر ان کو اتنا نہیں چلے گا. اس کے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو اتنا ملا تھا, اس کے دوستوں کی شادی ہوئی تو اتنا دیے تھے. کیا ہے یہ؟ ہاں اچھا سب سے خطرناک
ہمارے علاقے گونڈا بستی بلرام پور کے، میں جو میرا مشاہدہ اس کے حساب سے بتا رہا ہوں میں، سب سے خطرناک کون لوگ ہیں؟ یہ رشتہ طے کرتے ہوئے بولیں گے ہم کو کچھ نہیں چاہیے. ہاں جب رشتہ طے ہوگا نا بولیں گے ہم کو کچھ نہیں چاہیے. یہ بھی عجیب ہے، جہیز کی ڈکشنری میں کچھ نہیں کا مطلب کچھ نہیں ہوتا. جہیز مطلب جب شادی طے ہوتی ہے نا تو بولتے ہیں کچھ نہیں، تو کچھ نہیں کا مطلب ہوتا ہے بڑا کچھ نہیں چاہیے، یعنی کیش نہیں چاہیے، گاڑی کچھ نہیں چاہیے. باقی کچھ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بغیر ایسے ہی بھیج دیں لڑکی کو 4 جوڑوں میں. کچھ نہیں کا مطلب ہوتا ہے گاڑی یا کیش زیادہ نہیں چاہیے، یا کچھ نہیں چاہیے بس ہمارے باراتی آئیں گے ان کا انتظام کر دیجئے. اب وہ اچھا ان کو یہ پتا ہوتا ہے نا ان کے لڑکے کی اوقات نہیں ہوتی کی مانگ میں. بیشتر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، لڑکا ہمارے یہاں لڑکے کیا ہیں، مطلب آپ یہ ہماری طرف کے جو لڑکے ہیں گونڈا بستی بلرام پور کے بمبئی میں رہتے ہیں 10th تو پاس کر نہیں پاتے، 10ویں پاس کی ہوئے لڑکے نہیں مل رہے ہیں آج کل. ڈپلوما کیا ہوا انجینئرنگ میں وہ فلیٹ سے کم پہ بات ہی نہیں کر رہے بھائی. ہاں انجینئرنگ میں ڈپلوما کر لیا ہے، بعض مرتبہ مولوی اس سے زیادہ کما لیتا ہے، وہ فلیٹ سے کم پہ بات نہیں کر رہے. ڈی فارما کیا ہوا ہے اس کو 4 پہیہ گاڑی چاہیے، تو وہ بولتے ہیں ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے. اب باپ سوچتا ہے چلو بھائی کچھ نہیں ہو رہا تو سستے میں نکاح ہو جائے گا، اپنا انتظام کرتا ہے، وہ بارات کا انتظام کر لیا، شادی کارڈ بانٹ دیا، کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، سب کچھ ٹینٹ وینٹ لگوا لیا ہے. ایک دن پہلے فون کرتے ہیں، ایک دن پہلے فون کریں گے، بولیں گے ارے بابو نہ ہی مانت ہے، کہا تھے بھائی کیا تو دیکھ پڑی. ہاں بابو نہیں مان رہے، بول رہے بائک دینی پڑے گی. ایک دن پہلے فون کریں گے. اب لڑکی والا کہاں جائے گا بیچارہ، شادی کے کارڈ بچ چکے، مہمان آ گئے، کھانے کا آرڈر چلا گیا، خرچہ کر چکا، تو کیا کرے گا، وہ دیتا ہے مجبور ہو کر کے. ایک جگہ تو ایسا مسئلہ آیا کہ لڑکی کے باپ نے بولا مجھے ہے ہی نہیں میرے پاس، کہاں سے دوں بائک، تو لڑکے والے بول رہے ہم سے قرضہ لے کے خرید لو، بعد میں ہم کو لوٹا دینا قرضہ. یہ صورتحال بن گئی ہے. یہ دیہاتوں کا مسئلہ ہے. شہر والے ہمیشہ 2 قدم آگے ہوتے ہیں، شہر والے 2 قدم آگے ہوتے ہیں. میں شہروں میں یہ دیکھ رہا ہوں ان کو 1 ٹائم جہیز نہیں چاہیے، یہ ڈھونڈی رہتے ہیں ورکنگ وومن، کام کرنے، جاب والی لڑکی، جاب والی بہو چاہیے، کیونکہ پھر ان کو ہر مہینے جہیز چاہیے. تو ڈھونڈتے تلاش کر کے پوچھتے ہیں منہ سے کہ کتنا سیلری ملتی ہے، سرکاری ٹیچر تلاش کرتے ہیں نکاح کرنے کے لیے. ہاں یہ سارے میں اس لیے جب میں بات کروں جہیز پر تو یہ سارے لوگوں کا چہرہ آپ کے ذہن، یہ میں ہوا میں کس سے نہیں سنا رہا، یہ میرے مشاہدے. اچھا ایک طبقہ وہ ہے نا جو بولتا ہے ہم نے کچھ نہیں مانگا تھا، جو دیا ہے اپنی خوشی سے دیا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو بولتا ہے ہم نے کچھ مانگا نہیں، جو دیا اپنی خوشی سے دیا. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ ایسے لوگ یہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی کسی غریب گھرانے کی لڑکی سے نکاح نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے نا غریب خوشی سے بھی کچھ نہیں دے پائے گا، یہ ڈھونڈ کر کے ایسی جگہ پہ نکاح کریں گے جہاں پتہ ہے کہ دینے والے ہیں، دیں گے، ملے گا، کیونکہ سب دیتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہے کہ تیار کر کے رکھا ہوا یہاں سے ملے گا، یہ رشتہ وہی بھیجیں گے. اور کیونکہ پتہ ہے دینے والے تو زبان سے. اب بھائی جہاں پہ رشوت عام ہوتی ہے وہاں پر بولنے کی ضرورت پڑتی ہے رشوت دو، وہاں تو سب کو پتہ ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا، ایک نارمز میں شامل ہوتا ہے، کسٹم ہے، سب کو پتہ ہے کہ دینا پڑتا ہے، تو سامنے والا بھی دے گا. تو جب پتہ ہے کہ دینے والا ہے، تیاری کر کے رکھا ہے، پتہ ہے کہ اس نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو زبان سے نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں ہم نے تو نہیں مانگا، جو اپنی خوشی سے دینا ہو دیا. نہیں، یہ بھی مانگنا ہے. جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ملنے والا ہے، سامنے والا دے گا، وہاں اگر آپ نے سختی سے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ نے بھی مانگا ہے. سختی سے، بلکہ سختی سے منع کرنے سے پہلے بھئی آپ کے گھر میں ایک فیملی ممبر کا اضافہ ہو رہا ہے نا، ایک لڑکی آپ کے گھر میں آنے والی ہے، اگر واقعتاً آپ جہیز نہیں لینے کے معاملے میں مخلص ہیں تو ایک لڑکی گھر میں آ رہی ہے، اپنی کلاس کے حساب سے اس کی رہائش کا انتظام کرو، بیڈ کبڈ جو بھی اس کی ضرورت کا سامان ہے وہ بنواؤ، پہلے اپنے گھر پہ رکھواؤ، لڑکی والوں کو لا کر کے دکھاؤ کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی ضرورت کا سارا سامان میں نے بنوا دیا ہے، آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے نا. اب وہ میری لڑکی ہے، میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے گھر میں بیڈ نہیں ہے، چارپائی نہیں ہے، تو کیا وہ زمین بھی جا کر کے سوئے گی؟ تو میں بنواؤں گا نا، اس کے لیے دوں گا کبڈ نا، اس کو پلک دوں گا، اس کو کبڈ دوں گا. تو جب میں نے کوئی انتظام کیا نہیں تو لڑکی والے لائیں گے نا. یہ بولتے ہیں اپنی خوشی سے دیا، کاہے کی خوشی؟ اس باپ کو کاہے کی خوشی ہے؟ وہ تو اپنے لخت جگر کو جدا کر رہا ہے،
20 سال 22 سال 25 سال پاس پول کے پال پوس کر اپنے سینے سے لگا کر کے، اس کو تو غم ہے، اس کو کائے کی خوشی ہے، اس باپ کو کائے کی خوشی، اس کی بیٹی جدا ہو رہی ہے۔ واللہ اگر شریعت کا حکم نہ ہو، سماج کا رواج نہ ہو، تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں دے۔ وہ جانتا ہے نا، وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، اس کا جگر چھل نہیں ہو رہا ہے اپنی بچی کو جدا کرتے ہوئے، اس کو کائے کی خوشی ہے؟ اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کا تو جا رہا ہے نا۔ میں میری 2 بچیاں چھوٹی ہیں الحمدللہ، میں کسی کو لڑکی کو ودا ہوتے دیکھتا ہوں نا، میری آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ ایک دن اپنی بچی کو بھی جدا کرنا پڑے گا۔ باپ کو کائے کی خوشی ہے؟ وہ کیوں دے گا خوشی میں؟ خوشی تو تم کو ہونی چاہیے۔ بیوی تم کو مل رہی ہے، آ کے تمہارا گھر سنبھالے گی، تمہارے لیے بچے پیدا کرے گی، تمہاری خدمت کرے گی۔ اگر خوشی سے کسی کو دینا ہے تو لڑکے والے دیں لڑکی والوں کو، خوشی لڑکے کی ہے۔ تو اگر خوشی سے کہیں دینا ہے کسی کو تو لڑکے والے دیں لڑکی والوں کو۔ پر آپ نے کبھی دیکھا کہ لڑکے والوں کے گھر سے جا رہی ہے ٹی وی، فریج، مسیری، پلنگ سب جا رہے ہیں لڑکے والوں کے ہاں؟ ہاں، لڑکی والوں کے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بولتے خوشی سے دیا ہے۔ کاہے کی خوشی؟ بولتے ہدیہ دیا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ جو چیز مولوی حلال کر لیتا ہے نا، حرام کام کرتا ہے تو اس کو حلال کر لیتا ہے۔ مولوی جب کوئی حرام کام کرنے لگتے ہیں نا تو اس کو حلال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہدیہ دیا ہے، ہدیے سے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ کاہے کھا دیا یہ؟ ہاں بھائی دیکھو، کوئی بھی حرام مال حرام بول کر کے تو نہیں کھایا جاتا نا۔ سود کو بھی آدمی حرام بول کر کے کھاتا ہے، رشوت حرام بول کر کے کھاتا ہے۔ رشوت جب ہم دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، مال پانی، مٹھائی کھا لو۔ ہاں، مٹھائی بول کر کے دیتے ہیں نا رشوت، تحفہ بول کر کے دیا جاتا ہے رشوت۔ ہاں، ناشتہ پانی بول کر کے دیا جاتی ہے رشوت۔ تو یہ جو ہدیہ، یہ کاہے کا ہدیہ ہے؟ بولتے ہدیہ دیا ہے۔ یہ کون سا ہدیہ ہے بھائی؟ ہاں، ہمارے معاشرے میں تو ہدیے کا ایسا رواج نہیں ہے۔ سال بعد گزر جاتا ہے، آدمی اپنے باپ کو ایک جوڑا کپڑا نہیں دیتا ہے۔ یہ کون سا ہدیہ ہے؟ ہدیہ دیا ہے۔ ہاں، وہ بیچارہ اپنی پشتینی جائیدادیں بیچ رہا ہے۔ ہاں، میں نے دیکھا لوگوں کو 4 بچیاں، 4 بیگھہ کھیت ملا تھا ابا سے، ہر بچی کی شادی میں 1 بیگھہ کھیت بیچا ہے۔ کیوں بیچ رہے ہو بھائی؟ ابا سے ملی ہوئی جائیداد، وہ ہدیہ دینا ہے داماد کو۔ ہدیہ دینے کے لیے کوئی کھیت بیچتا ہے؟ بھیک مانگتے رمضان میں آ کر کے، بمبئی میں نے دیکھا یو پی والوں کو بھیک مانگتے لٹرلی۔ کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ ارے وہ داماد کو ہدیہ دینا ہے۔ ہدیہ دینے کے لیے کوئی بھیک مانگتا ہے؟ ہاں، قرضے اٹھاتے سود پر قرضے اٹھا رہے ہیں۔ کیوں اٹھا رہے ہو قرضے سود پر؟ ہدیہ دینا ہے داماد کو۔ ہدیہ دینے کے لیے کوئی قرضے اٹھاتا ہے سود پر؟ یہاں پر بچ جاؤ گے جھوٹ بول کر کے، بہانے بنا کر کے، اللہ کیا نہیں بچ پاؤ گے؟ اللہ کیا نہیں بچ پاؤ گے؟ ہدیہ ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمارے نوجوان ناکارہ ہو گئے جہیز کی وجہ سے۔ حرام ہے، حرام ہے۔ اس لیے ہمیشہ جہیز کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کافروں کے لیے سماجی مسئلہ ہوگا، ہمارے لیے کوئی یہ سوشل ایول اور سماجی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ جہیز کے نام پر جو آپ ایٹھ رہے ہیں نا لڑکی والوں سے، ایک پائی حرام ہے، وہ ایک پائی۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وَفِي مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا؟ جتنا جہیز میں لے کر کے رکھا ہے نا، بیلن سے لے کر کے، برتن سے لے کر کے، کپڑے، گاڑیاں، فلیٹ، ایک روپے کا اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا کس حساب سے لیا، تو کیا جواب دو گے؟ بولو گے ہدیہ لیا ہے۔ ہاں، ہدیہ بولو گے لیا ہے۔ ڈیمانڈ کر کے لیتے ہو، بولو گے ہدیہ لیا ہے۔ منہ کھول کر کے مانگ لیتے ہو۔ ایک صاحب نکاح ہوا شادی کے وقت، عین نکاح سے پہلے اڑ جاتے ہیں، کتنا دو گے تو کریں گے۔ ہاں، اڑ جاتے، بارات چلی گئی ہے، نکاح ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی شرط لگا دی، اڑ گئے، اتنا دو گے تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ ایک گاؤں میں تو بارات گئی، لڑکے کے گھر والوں نے کہا ترے ہو اتنا دیب کی دل خوش ہو جائی، تو اتنے میں تو نہ ہی دلا خوش ہوتا ہے۔ ہاں، مار کر کے بھگایا پھر لڑکی والوں نے۔ اللہ کیا جواب دو گے؟ یہ بولو گے کہ ہدیہ لے کر کے آئے تھے؟ حرام ہے، حرام۔ یہ رشوت ہے، رشوت۔ جہیز جو لی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ رشوت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک کام مجھے کر کے دینا ہے نا، میں جو کام کرنا میری ذمہ داری ہے اس کے لیے میں ایکسٹرا پیسوں کا مطالبہ کروں، اسی کو تو رشوت کہتے ہیں نا۔ نکاح کرنا میری ذمہ داری ہے،
نکاح کرنا میری ذمہ داری ہے، اب میں اس کے لیے کیونکہ لڑکی والے مجبور ہیں تو میں ایکسٹرا پیسے کا مطالبہ کر رہا ہوں. 10 لاکھ دو گے تو ہوگا، گاڑی دو گے تو ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے، رشوت بلکہ یہ ڈاکہ ڈالنا ہے، ڈاکہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. باطل طریقے سے کھانا کیا؟ کوئی ڈاکو کیا کرتا ہے؟ ڈاکو بندوق نکال کر کے آپ کے سینے پہ تان دیتا ہے، بولتا ہے اپنی جان بچانی ہے تو پیسہ دو، نکالو جیب سے، پرس نکالو، موبائل نکالو، لاؤ دو نکال کے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈر کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے موبائل نکال کے دے دیا، پرس نکال کے دے دیا. اب اگر ڈاکو بولے مسکراتے ہوئے دو، یہ بول کر کے دو کہ یہ ہدیہ ہے، ہدیہ دے رہا ہوں، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے بول دیا ہدیہ ہے. ہاں، مسکراتے ہوئے پکڑا دیا اس کے ہاتھ میں تو وہ حلال ہو جائے گا آپ کے لیے. ہاں، وہ حلال ہو جائے گا اس ڈاکو کے لیے. یہ جیسے ڈاکو جان کی آپ کو دھمکی دیتے ہیں نا، یہ جہیز لینے والے آپ کی عزت کی دھمکی دیتے ہیں، عزت کی دھمکی. یا تو جہیز، اور کوئی آپشن بچا ہے، یا تو جہیز دو یا تو بچی کو بٹھا کر کے رکھو زندگی بھر گھر میں. ہاں، 2-4 اللہ کے بندے مل جاتے ہیں معاشرے میں بغیر جہیز کے شادی کرنے والے، ورنہ تو آپشن ہی نہیں ہے نا. بھائی میں تقریر کر رہا ہوں، میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہوگا تو مجھے بھی دینا پڑے گا. جب آدمی ظلم سے بچنے کے لیے پیسہ دیتا ہے وہ ہدیہ نہیں ہوتا. میں اپنی بچی کی شادی کروں گا نا، بھائی ٹھیک ہے کوئی مانگے گا نہیں تو مجھ کو کم سے کم یہ خوف تو ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا کل کو اس کے گھر میں تانے ملیں گے. جو نہیں لیتے ان کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک جگہ سے نہیں لیا تو زندگی بھر لڑکی کو سنائیں گے کیا لے کے آئی تھی، کیا لے کے آئی تھی. ہاں، ارے وہ باپ نے پال پوس کر کے لڑکی دے دیا، یہ احسان کم ہے اس کا. باپ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ لڑکی دے دے، باپ کا احسان ہے کہ اس نے لڑکی دی ہے پال پوس کر کے آپ کو بڑا کر کے. بولتے ہیں کیا لے کر، بلکہ میں بولتا ہوں نا اگر تانے ہی دینا ہے لڑکی کو تو بہتر ہے کہ لے لو جہیز. اگر اس کو زندگی بھر تانے سنانا ہے تو بہتر ہے کہ لے لو، ان تانوں سے اس کی زندگی اجیرن مت کرو. دینا پڑتا ہے. ظلم سے بچنے کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ ہدیہ نہیں ہوتا. میں آپ اس زمین پر رہتے اس معاشرے کے اندر، آپ بتائیے کیا باپ اس ڈر سے نہیں دیتا کہ میری بیٹی پہ ظلم نہ ہو؟ ہاں، ہے کچھ لوگ، وہ آتا ہوں ان پر بھی، جو اپنے شوق میں دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، جو اس لیے بھی دیتے ہیں تاکہ داماد پہ کنٹرول بنا ہوا رہے. ایسے بھی لوگ ہیں. بیشتر معاملات کیا ہیں؟ بھئی وہ اسی لیے دے رہا ہے کہ میری بیٹی پہ ظلم نہ ہو. ہاں، بھیک مانگ رہے ہیں لڑکے، بھیک. واللہ شرم آنی چاہیے ہم کو. اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. باغیرت آدمی کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے، اوپر. ہاں، اور ہمارے یہاں پہلے دن سے نکاح کے لڑکے والا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے نیچے، منگنی ہو رہی تو ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، منہ دکھائی ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، بارات میں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، ولیمے میں بھی ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. یہ ہمارے یہاں کے کرلا باندرا کے سیٹھوں نے عجیب ایک صورتحال بنا دی ہے. ولیمہ ہو رہا ہے، آدھا پیسہ لڑکی والے دے رہے ہیں. کیوں دے بھائی لڑکی والے ولیمے کا پیسہ؟ ہاں، جیسے بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا نا کہ تم کو سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جمعہ کو جال لگا کر کے سنڈے کو شکار کیا. ہم نے تو سنیچر کو شکار ہی نہیں کیا. تو ہمارے یہاں علماء منع کرتے رہے کہ بارات مت لے کے جاؤ، بارات مت لے کے جاؤ، تو اب نیا راستہ نکال لیا کہ بارات تو نہیں لائیں گے، کیا کریں گے؟ ولیمے میں آدھا پیسہ لڑکی والے دو اور اس کے بعد اپنے مہمانوں کو ولیمے میں بلاؤ. کیوں دے لڑکی والا ولیمہ؟ ولیمہ لڑکی والے کے ذمے نہیں ہے. آپ کی اگر اوقات نہیں ولیمے میں شادی خرچہ کرنے کی، مت کرو شادی بھائی، مت کرو نا. پھر ولیمہ تو بغیر گوشت کے بھی ہو سکتا ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک شادی میں بکرا کٹا تھا، بکری، باقی ہر شادی بغیر گوشت کے ہوئی ہے ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں، پہلے دن سے ہاتھ پھیلایا. لڑکے اتنے ناکارہ ہو گئے نا، میں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ، لڑکا کوئی کاروبار نہیں کر رہا، جاب نہیں کر رہا. کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ ہاں، وہ جہیز میں مال آئے گا اس سے کاروبار شروع کرنا ہے. جہیز میں پیسہ آئے گا تو دکان ڈالیں گے. ہاں، کیوں نہیں کوئی کام کر رہے ہو؟ وہ جہیز میں موٹر. ہمارے لڑکوں کا ڈریم جاب ہے زومیٹو میں ڈیلیوری بوائے بننا. اس کے آگے سوچتے بھی نہیں ہیں. اور اس کے لیے بھی بائک نہیں ہے اپنے پاس، تو سوچتے ہیں کہ وہ سسرال سے جو بائک ملے گی اس کو ڈالیں گے زومیٹو میں، ڈیلیوری بوائے بن جائیں گے. اس کی بھی اوقات نہیں ہے، بیٹھے ہوئے گھر کے اندر.
لڑکے منہ دکھائی نہیں چھوڑ رہے لڑکیوں کی، واللہ میں دیکھا منہ دکھائی جو ملتی لڑکی کو وہ بھی چھین لے رہے، منہ دکھائی نہیں چھوڑ رہے اس کی، ہنی مون منانے جا رہے ڈیبٹ کارڈ لڑکی کا یوز کر رہے ہیں، بیمار ہو رہی ہے لڑکی فون کر رہے ہیں سسرال میں بیمار ہو گئی اتنا خرچہ آ رہا ہے. ہاں ابے بھائی تم اگر لڑکی کی بیماری کے علاج کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے ہو کیوں شادی کر لی تم نے؟ تمہارے لیے تھوڑی نہ نکاح. ہاں ڈیلیوری ہو رہی ہے پہلی تو فون جا رہا ہے کہ لے کر کے جائیں، 8واں 7واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، سسرال والوں کو فون کر رہے ہیں. اگر تم علاج کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے ہو، تم ڈیلیوری کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے ہو، کیوں شادی کر لی تم نے؟ تمہارے لیے تھوڑی نہ شادی ہے، تمہارے لیے روزہ ہے، روزہ رکھو تم. ہاں اللہ کے رسول نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جن کو نکاح کی طاقت نہ ہو، نہیں خرچہ سنبھال سکتے بیوی کا، ہاں ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر پورے قرآن میں کہیں جہیز کی گنجائش ہوتی، یہاں پر اللہ گنجائش دیتا نا کہ بھئی اپنا نہیں خرچہ سنبھال سکتے ہو تو سسرال والوں سے مانگ لو. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَعْفِفْ، چاہیے کہ اپنی عزت کو بچا کر کے رکھیں وہ لوگ جن کے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے. اور عزت بچانے کا طریقہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ روزے رکھو. تو اگر تم بیوی کی ڈیلیوری کا بھی خرچہ نہیں سنبھال سکتے، علاج کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے، کیوں نکاح کر لیا تم نے؟ تم کو روزے رکھنے چاہیے تھے. حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آنے کا خرچہ لڑکے والوں پہ نہیں رکھا، لڑکی والوں پہ ایک آنے کا خرچہ نہیں ہے. مہر لڑکا دے گا. اللہ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم، اپنا مال لے کے تلاش کرو لڑکی. آفر اسلامی نظام نکاح میں لڑکیاں آفر نہیں کریں گی، لڑکی والے نہیں آفر کریں گے ہم اتنا دے رہے ہیں، لڑکے والا آفر کرے گا. میں دے رہا ہوں 5 لاکھ مہر، میں دے رہا ہوں 10 لاکھ مہر. رشتے لڑکی والے نہیں ڈھونڈیں گے. یہاں تو صورتحال یہ نماز پڑھ کر کے بیٹھو 2-4 لوگ آ جاتے ہیں، بہن کا رشتہ ہے بتائیے، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ ہے بتائیے، بیٹی کا رشتہ ہے بتائیے. ہاں لڑکی والی پریشان ہے. 50 لڑکیوں کا رشتہ آتا ہے، ایک لڑکے کا رشتہ نہیں آ رہا ہے. کس کو بتا دے بھائی، کس کو بتا دیں؟ اسلامی نظام نکاح میں مرد کیونکہ بہت زیادہ شادیاں کرتا ہے نا، تو عورتیں اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی نکاح کے لیے، شارٹیج ہوتی ہے لڑکیوں کی، تو لوگ تلاش کرتے ہیں. آپ دیکھیے جہاں پہ مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں وہاں کے علماء جہیز پر تقریر نہیں کرتے، کیونکہ وہاں جہیز مسئلہ نہیں ہے، وہاں مہر مسئلہ ہے. سعودی عرب میں علماء مہر پہ تقریریں کرتے ہیں کہ اتنا مہر مت مانگو، لڑکے شادی نہیں ہو رہی، لڑکوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے. دوسری شادی کو ہمارے یہاں خواتین اپنے حق میں نقصان دہ، اللہ کی رحمت ہے ان کے لیے دوسری شادی. جہاں دوسری شادی کا رواج ہوتا ہے، 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے، وہاں لڑکی کی ویلیو بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ لڑکیاں اویلیبل ہوتی نہیں نکاح کے لیے. لڑکے ناکارہ ہو گئے ہمارے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد. روز خبریں آتی ہیں فلاں لڑکی فلاں ہے کافر لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ کیوں بھاگ رہی لڑکیاں؟ ہاں ایک مسلمان سے ارینج میرج کا کم سے کم خرچہ 10 لاکھ ہے. بہت سنبھال کے بول رہا ہوں میں، ہاں بہت سنبھال کر کے بول رہا ہوں، یعنی کم سے کم خرچہ ایک مسلمان سے کرنا ہے 10 لاکھ سے کم میں تو ہوگا ہی نہیں. ہاں اور کافر کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کر رہی ہے، 200 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ ہو جا رہے ہیں. ہاں تو کیا کرے گی وہ لڑکی؟ اس کا باپ رکشہ چلاتا ہے، 4 بیٹیاں گھر میں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کرے گی وہ لڑکی؟ کرے گی نا بھاگ کر کے کافر سے شادی. آپ گالیاں دیں اس کو لاکھ، لیکن وہ کیا کرے گی؟ وہ باپ کیا کرے گا؟ آپ اس باپ کا غم سمجھتے ہیں کبھی؟ ہاں میں باپ ہوں، میں اگر کسی اپنے بچے کے ساتھ جاؤں میلے میں، دکان پر کہیں، میرا بچہ انگلی رکھ دے کسی کھلونے پہ، اور اگر میرا جیب اجازت نہ دیتا ہو نا وہ کھلونا دلانے کی، مجھ کو بہت تکلیف ہوگی. میرا دل غم سے بھر جائے گا کہ میرے بیٹے نے کھلونا مانگا تھا میں نہیں دلا سکا کیونکہ میرے جیب میں طاقت نہیں ہے. آپ اس باپ کا درد سمجھیے، اس کی بیٹی گھر میں نا ہاتھ پیلے ہونے کی عمر میں اس کے بال سفید ہو رہے ہیں، وہ آپا سے آنٹی بنتی جا رہی ہے، چہرے پہ جھریاں آنے لگی ہیں. یہ بیچارہ سیٹھوں نے اتنا ریٹ ہائی کر کے رکھا ہوا ہے دولہوں کا، یہ بات بھی نہیں کر پا رہے کسی سے، نہیں دلا پا رہا اپنی بیٹی کو دولہا. کیا کرے گا وہ باپ؟ وہ صبح شام اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بوڑھا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، کیا کرے گا وہ؟ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے ریٹ ہائی لگایا ہوا ہے، یہ باپ کہاں جائے گا؟ غریب بیچارہ، یہ رکشہ چلاتا ہے، یہ ٹھیلا کھینچتا ہے، یہ مزدوری کرتا ہے، کہاں سے لائے گا 10 لاکھ روپیہ بچے کی شادی کرنے کے لیے؟ اس باپ کا غم آپ سمجھ سکتے ہیں؟
اس بیٹی کا غم آپ سمجھ سکتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ میری پیدائش بوجھ بن گئی ہے میرے باپ پہ، بوجھ لگتا ہے لڑکی کو کہ بوجھ بن گئی ہے میری پیدائش، میں لعنت ہوں اپنے ماں باپ کے لیے۔ صبح شام جب اپنے باپ کے چہرے پر لکیریں دیکھتی ہے فکر مندی کی، وہ سوچتی کاش میں پیدا نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، ہم ایسے یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ ہاں، اسلام نے یہ نظام ہم کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ پھر ہم کو شکایت ہے مسلمان لڑکیاں مرتد کیوں نہیں ہو رہی؟ مسلمان لڑکیاں آپ کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہیں، آپ نے نظام بگاڑا ہوا ہے نکاح کا۔ واللہ ایک صرف ہم نکاح کے معاملے میں مسلمان ہو جائے نا، صرف نکاح کے معاملے میں مسلمان لڑکیوں کا مرتد ہونا تو دور کی بات، کافر لڑکیاں اسلام قبول کریں گی، صرف ہم سے نکاح کرنے کے لیے کہ مسلمان بغیر پیسہ لیے نکاح کر لیتا ہے، صرف نکاح کے معاملے میں مسلمان ہو جائیں تو کاہے لالچ کرنا ہے بھائی؟ ہاں، اب یہ تو مسئلہ ہے کہ عورتیں سن نہیں رہی نا، سب سے بڑا مسئلہ تو عورتوں ہی کا ہے۔ عورت اگر گھر میں سوچ لے کہ میرے گھر میں ایک چمچ جہیز کا نہیں آنا چاہیے، نہ باپ کی ہمت نہ بیٹے کی ہمت۔ ہمارے یہاں تو نہیں چلتی نا، عورت کے سامنے کسی کی چلتی ہے، عورت ڈانٹ دے تو آدمی خاموش ہو کے کنارے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ خاص طور پہ ہمارے گونڈا بستی بلرام پور کے جو لوگ ہیں، عورتوں کے سامنے منہ نہیں کھلتا ان کا۔ میں دیکھتا ہوں نا، ہمارے یہاں بعض مرتبہ عورت کوئی فون کرتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، آدمی فون کرتا ہے مسئلہ پوچھ ہی رہا ہوتا ہے، پیچھے سے آواز آتی ہے لاؤ بوراؤ تو نہیں جان پاؤ تو ہم بتائی تھی۔ ہر عورت اپنے آدمی کو بورہا ہی سمجھتی ہے، ساری لسٹ لیکن یہی بناتی ہے نا جہیز کی۔ عورتیں اگر سدھر جائیں، ہمارے معاشرے میں نا، ہمارا معاشرہ اس کار کی طرح ہے جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے مرد، لیکن وہ چلتی ہے عورت کے ڈائریکشن میں، گھر میں آدمی کی نہیں چلتی کچھ بھی، پر ساری لسٹ یہ عورتیں ہی بناتی ہیں نا، آخر میں ان کو ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ بھائی عورتوں کا بہت بڑا پرابلم ہے، ان کو پتہ نہیں کہا بھائی تم کو مال کا بہت لالچ ہے نا، کھڑے ہو جاؤ اپنے بھائی سے بولو دو میرے ابا کی جائیداد میں حصہ، وہاں تمہارا حق بنتا ہے۔ جہاں تم کو کھڑے ہونا چاہیے وہاں تم نہیں کھڑی ہوتی ہو، ہاں، وہاں کھڑے ہو کر کے بولو نا مجھے میرے جائیداد میں حصہ دو میرے ابا کے، وہاں تو تمہارا حق ہے، وہاں جو تم کو ملے گا تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہاں نہیں کھڑی ہوتی ہو، اور نکاح کے ٹائم پہ بیٹے کے سسرال والوں پہ ڈیمانڈ پورا ایک کھرا لے کر کے جاتی ہو۔ یہ عورتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہماری بچیاں خودکشی کرنی ہے، واللہ ہندوستان کے اندر یہ صورتحال ہے، ہر گھنٹے ایک بہو جلائی جا رہی ہے جہیز کی وجہ سے، لڑکیاں پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دی جا رہی ہیں۔ ابارشن سینٹر کے سامنے باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے 5000 خرچہ کرو 5 لاکھ بچاؤ، اب تو تھوڑا سختی ہو گئی ورنہ بورڈ لگا ہوتا تھا 5000 خرچہ کرو لڑکی کو مار ڈالو ورنہ 5 لاکھ کا خرچہ آئے گا۔ اتنا بڑا بوجھ، لڑکی پیدا ہوتی ہے نا لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جا رہے ہیں، کیوں؟ جیسے لڑکی پیدا ہوئی آدمی کے ذہن میں آتا ہے جمع کرو۔ میں نے دیکھا اپنے گھر کی بعض عورتوں کو، بمبئی آتی تھی کبھی نا، بچی بھی 5 سال کی ہے، کنگھی بھی ملتی تھی تو لے کے جاتی تھی، کیا کرنا ہے ٹنکر میں ڈالنا ہے، 5 سال کی بچی ہے ابھی، ہاں ٹنکر میں ڈالنا ہے کنگھی، لڑکی شادی کی عمر کو ہو جائے گی تو دینا ہے ٹنکر، بچپن سے جمع کر دی ٹنکر میں سامان کی دینا ہے۔ اتنا بڑا بوجھ بنا دیا، لڑکی پیدا ہونے پر ہم خوش نہیں ہو رہے۔ چلو مسلمانوں میں کم سے کم غنیمت ہے کہ مسلمانوں میں ابارشن نہیں ہوتا کہ لڑکی کو پیٹ میں مار دیا جائے، کم ہیں ایسے لوگ، لیکن خوش تو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری فتنوں کی جڑ جہیز ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو جن کی شادی نہیں ہوئی وعدہ کرو انشاءاللہ جمعہ کے دن نہیں لوگے جہیز، ہاں عہد کرو اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں لوگے، بغیر جہیز کے نکاح کرو گے۔ اللہ رزق دینے والا ہے نا، اللہ کے بندو اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں، سسرال والے رزاق نہیں ہیں، اللہ رزاق ہے۔ میں مولوی ہوں، میں نے طالب علمی کے زمانے میں شادی کی الحمدللہ، بہت مولویوں کے حساب سے بہت اچھی زندگی گزارتا ہوں۔ تو نہیں لیا تو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، تم نہیں لوگے تو کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ اللہ کے لیے حرام چھوڑو گے اللہ تعالیٰ حلال سے تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں اللہ پہ توکل رکھو، سسرال والوں پہ کیا اعتماد کرتے ہو؟ اور جنہوں نے لے لیا ہے وہ توبہ کریں اللہ سے، اور صرف توبہ کافی نہیں ہے، جتنا لیا تھا لوٹاؤ اور پھر توبہ کرو، سسرال والوں سے معافی مانگو۔ جہیز حرام ہے اور مالی حقوق میں سے ہے، مالی حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، جو لیا ہے اس کا، جس کا لیا تھا اس کو دو، ان سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تب معاف ہوں گے، لوٹا دو، اللہ تعالیٰ دینے والا انشاءاللہ تعالیٰ، ہاں دے گا اللہ تعالیٰ۔ کم اس لائق بنو نا، کل کو تمہاری بیٹی کی شادی ہو کم سے کم اپنے داماد سے بول تو سکو کہ میں نے نہیں لیا تھا، ہاں
دینا تو پڑتا ہی ہے، کم سے کم بول تو سکو کہ میں نے نہیں لیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم کو ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی میں، خوشی میں، غم میں، آدمی کی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کا اسلام دکھائی دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا سارا اسلام بس جمعہ ہی کے دن آتا ہے اور جمعہ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مسلمان ہم کو نہ بنائے کہ ہمارے لیے بس جمعہ کی نماز اور ہمارا ختنہ ہی ہماری علامت ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب